بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم۔ تاریخ اسلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بعد خلافت راشدہ کا ذکر چلتا ہے، اور اس میں سب سے پہلے نمبر پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، وہ آپ کے سامنے بیان ہوگی۔ آج سے انشاءاللہ شروع کرتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی ان کی زندگی کے بھی دو حصے، ایک ولادت تا خلافت اور ایک خلافت تا وفات۔ اس پہلے حصے پر آج انشاءاللہ کچھ مختصر بات کرتے ہیں۔ ولادت تا خلافت، ایک تو حضرت عمر کا نام، نسب، خاندان وغیرہ، دوسری بات اسلام سے قبل ان کی زندگی، اور نمبر 3 اسلام میں ان کی زندگی۔ تین باتیں۔ نام و نسب میں دو باتیں، ایک ان کا نام و خاندان اور پھر ان کی بیویاں اور اولاد۔ نام ان کا عمر ابن خطاب عدوی قریشی، بنو عدی قبیلہ ہے، عدی قریش کی ایک شاخ۔ عمر والد کا نام خطاب، کنیت ان کی ابو حفص، حفصہ ان کی بیٹی ہے۔ لقب ان کا فاروق ہے۔ والد کا نام خطاب ابن نفیل ہے، والدہ کا نام حنتمہ بنت ہشام، ابو جہل کی بہن ہے۔ ابو جہل حضرت عمر کے سگے ماموں ہیں۔ ولادت ان کی واقعہ فیل کے 11 سال بعد ہوئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت واقعہ فیل کے 50 یا 55 دن بعد ہوئی۔ تو گویا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں تقریباً 11 سال چھوٹے۔ ٹوٹل عمر ان کی 65 سال تھی، حضرت عمر کی۔ اسلام سے قبل ان کی 4 بیویاں تھیں، پھر انہوں نے چھوڑ دی تھی۔ زینب بنت مزغون، ان سے ان کی یہ 3 اولاد ہے، حفصہ، عبد الرحمن اکبر اور عبداللہ بن عمر جو مشہور ہے۔ یہ زینب کی اولاد میں۔ سبیعہ ان کی ایک بیوی تھی، ان سے کوئی اولاد نہیں، پھر ان کو جاہلیت ہی میں چھوڑ دیا تھا۔ ام کلثوم ملیکہ بنت عمر، ان سے عبید اللہ، زید اصغر، یہ اور ایک ہے قریبہ۔ یہ سب اسلام سے قبل ان کی بیویاں، اسلام میں ان کی یہ بیویاں۔ ام کلثوم بنت علی، یہ حضرت علی کی بیٹی ہے، حضرت علی کی بیٹی۔ اب یہ ایک بات ہے، انشاءاللہ اس پر مستقل بات بھی ہو جائے گی کہ خلفائے راشدین کا آپس میں کیا تعلق تھا۔ حضرت فاطمہ کی بیٹی ہے، حضرت علی کی بیٹی ہے ام کلثوم، وہ حضرت عمر کے نکاح میں آئی بعد میں، اور ان سے زید اور رقیہ 2 بچے ان کے پیدا ہوئے۔ جمیلہ بنت ثابت ان کی بیوی، اس سے عاصم۔ ام حکیم بنت حارث، ان سے فاطمہ۔ عاتقہ بنت زید، ان سے عیاض۔ یہ اسلام کے بعد ہے، یعنی اس اسلام میں تو صرف 4 کی اجازت ہے۔
تو وہ پہلے کی ہے جاہلیت میں، پھر نہیں تھی، اسلام میں یہ ہوئی. اور ام ولد کہتے ہیں، ام ولد اس کو کہتے ہیں کہ ہو لونڈی، وہ نکاح میں نہیں ہوتی، لونڈی ہوتی ہے، لیکن اس سے اولاد پیدا ہو جاتی ہے اور آدمی ان کو اپنی اولاد کہہ دیتا ہے، تو ان عورتوں کو ام ولد کہتے ہیں. لوہیا، اس سے عبد الرحمن اصغر پیدا ہے. فکیہا، اس سے زینب اور عبد الرحمن اوسط. 3 عبد الرحمن ان کے بیٹے ہیں، ایک عبداللہ ہے، 2 زید ہیں، ایک عیاض ہے، ایک عاصم. یہ عاصم حضرت عمر ابن عبدالعزیز کے دادا ہے، جو بعد میں خلیفہ راشد پیدا ہوئے ہیں، وہ ان کی نسل میں آتے. اب بات چلتی ہے کہ مکہ مکرمہ میں جو ان کی جاہلیت کا دور ہے، یہ مکہ مکرمہ کا وہ نقشہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں گھروں کی ترتیب ہے. مکہ مکرمہ کی آبادی یہ صفا کے اس جانب مشرقی جانب آبادیاں تھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس محلے میں آباد تھے وہ سوق اللیل کا محلہ ہے جو صفا کی جانب سے آتا ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مسفلہ کی جانب تھے. مسفلہ جہاں آج مکہ ٹاور ہے، یہ مسفلہ کی جانب ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان مسفلہ کی جانب تھا، اور صفا کے پاس دار ارقم تھا. یہ دیکھ رہے ہیں ذرا، دار ارقم صفا کی پہاڑی کے پاس تھا. جاہلیت کے دور میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے بڑے مخالف تھے، اور اسی دار ارقم میں پہنچ کر کے وہ مسلمان ہوئے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے نکلے تھے. یہ عہد اسلام کی بات آتی ہے، پہلے عہد جاہلیت پہ مختصر سی بات. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹوں کو چراتے تھے، تجارت کے اندر بھی تھے، بولنے کے اندر بھی بہت تیز بات کرتے تھے، جفا کش تھے. ان کا جو قبیلہ تھا بنو عدی، ان کے ذمے سفارت کا کام تھا. قریش کی اگر کسی سے لڑائی ہو جاتی تو سفارت کا کام حضرت عمر کرتے تھے. پہلوان بھی تھے، پہلوانی بھی کرتے تھے. یہ ساری صفات ان میں جمع تھی. اپنے ماموں کی وجہ سے، ماموں ان کے ابو جہل ہیں، اپنے ماموں کی وجہ سے اسلام کے بہت کٹر دشمن تھے، اور آپ علیہ السلام کے قتل کے ارادے سے نکلے تھے، اور پھر اسلام قبول کر لیا تھا. انہوں نے جب اسلام قبول کیا ہے تو اس وقت مسلمانوں کی تعداد 40 سے اوپر ہو گئی تھی. دار ارقم میں آئے، مشہور قصہ ہے، آپ کو معلوم ہے. صرف ایک بات اس میں بہت عبرت کی ہے جو میں سنانا چاہتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے نکلے. بیچ راستے میں ان کو انہی کے خاندان کے ایک آدمی ملے جن کا نام نعیم ہے. انہوں نے پوچھا کدھر؟ کہا جا رہا ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام آج میں ختم کر دوں گا. تو انہوں نے کہا کہ آپ اپنے گھر کی خبر لیں. ان کے بہنوئی ہیں سعید بن زید، اور ان کی بہن ہے فاطمہ، وہ مسلمانوں کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ترتیب تھی کہ جو کوئی گھرانہ مسلمان ہو جاتا تو آپ کسی ایک گھر میں اپنے پرانے ساتھیوں کو ان کی تعلیم کے لیے بھیجتے تھے. ایک جگہ منتخب ہو گئی، وہاں لوگ جمع ہوتے تھے کیونکہ کھل کر کام مشکل تھا.
تو اسی گھر کے اندر آپ علیہ السلام کے پرانے ساتھی حضرت خباب ان کو قرآن کی تعلیم دے رہے تھے. حضرت عمر پہنچے, دروازہ کھٹکھٹایا اور اندر داخل ہوئے, اور پھر ان دونوں کو مارنا شروع کی, اور اتنا مارا اپنے بہنوئی کو, اور جب بہن چھڑانے آئی تو بہن کو بھی مارا, اور بہن کے چہرے پر خون بہنے لگا. اور جب عمر کی نظر اپنی بہن کے چہرے پر پڑی ہے تو کچھ اندر سے ضمیر نے ملامت کی. عورتوں پر, بہنوں پر کوئی ہاتھ نہیں اٹھاتا ہے. بزدل آدمی کی نشانی ہے کہ وہ خواتین پر ہاتھ اٹھائے. عمر کو اس کے ضمیر نے ملامت کی, لیکن بہن نے کہا عمر تم کچھ بھی کر لو, ہمارے دلوں میں اسلام داخل ہو چکا ہے, اب یہ نہیں نکلے گا. میں جو بات سنانا چاہتا ہوں یہ قصہ سب کو معلوم ہے حضرات, مجھے سنانے کی ضرورت نہیں ہے. صرف جو نوٹ کرنے کی بات ہے کہ عمر کے اسلام میں عمر کی بہن حضرت فاطمہ کا حصہ ہے. اسلام کو جو اتنا بڑا آدمی ملا ہے عمر, اس میں خاتون کا کردار ہے. اور انہوں نے قربانی دی, لیکن اسلام میں پکے. اگر ہم لوگ اسلام میں پکے ہو جائیں اور ہم بالکل دل ہمارے دلوں میں ایمان آ جائے, اور ہم صرف اپنے مطلب کو دیکھ کر اسلام پر نہ چلیں, تو لوگ اسلام سے متاثر ہوں گے. بہرحال حضرت عمر نے پھر جو حالت دیکھی تو کہا مجھے قرآن بتاؤ, اور پھر آپ علیہ السلام کی مجلس میں پہنچے, مسلمان ہو گئے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ جب ہم حق پر ہیں تو چھپ کر کیوں, ہم چلیں گے علی الاعلان. تو پہلی مرتبہ مسلمان خانہ کعبہ میں آئے تھے, مسجد حرام میں, اور وہاں انہوں نے کھل کر اپنی نماز پڑھی تھی. دار ارقم سے 2 صفیں بنی تھی, ایک کے آگے حضرت عمر جا رہے تھے اور ایک کے آگے حضرت حمزہ جا رہے, اور خانہ کعبہ مطاف میں پہنچے تھے, اور پھر وہاں نماز پڑھی تھی. اور جب حضرت عمر مسلمان ہوئے تو کہتے ہیں کہ وہ گھروں پر گھوم رہے تھے. ابو جہل کا دروازہ کھٹکھٹایا, ابو جہل نکلا, کہا آپ کو معلوم ہے کہ میں آپ کے خیال میں بے دین ہو گیا ہوں, میں تمہارا دین چھوڑ دیا. اس نے کہا صحیح بات ہے, کہا بالکل. اس نے غصے سے دروازہ بند کر دی. کئی گھروں پر حضرت عمر نہایت بہادر اور شجاع آدمی تھے, اور اپنی رائے کے اظہار میں وہ کسی سے بھی نہیں گھبراتے تھے. تو اس طرح حضرت عمر جاہلیت کے دور سے نکلے اور اسلام میں آ گئے. اب اسلام کے اندر ان کا جو دور ہے وہ 2 حصوں میں تقسیم. ایک عہد نبوی ہے, یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی زندگی, اور ایک عہد صدیقی ہے کہ آپ علیہ السلام کے انتقال کے بعد حضرت ابوبکر کے ساتھ ان کی زندگی. یہ دونوں عہد نبوی میں سب سے پہلی بات ان کا اسلام, آپ نے سن لیا ابھی, قبول اسلام. انہوں نے اسلام کو قبول کیا. پھر دعوت کے اندر ان کا حصہ کہ اسلامی دعوت منظر عام پر کب آئی ہے, حضرت عمر کے مسلمان ہونے کے بعد. اور ان کی قربانیاں کہتے ہیں خانہ کعبہ کے اندر گئے, اور وہاں انہوں نے علی الاعلان کہہ دیا. وہاں ان کے مجمع میں بیٹھے ہوئے تھے لوگ کافر, اور وہ ان کو مار رہے تھے, اور یہ ان سے مقابلہ کر رہے تھے, کہہ رہے تھے مسلمان ہو گیا, کسی میں کوئی ہمت جرت ہے تو کچھ کر دے. اور ہجرت پھر جب کیے تو وہ بھی عجیب شان سے کیے. مسلمان جو ہجرت کر رہے تھے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تو چھپ کر کرتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب ہجرت کا ارادہ کیا ہے تو
خانہ کعبہ میں گئے، وہاں لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ان سے فرمایا کہ سب سن لو، میں جا رہا ہوں مکے سے مدینہ ہجرت کر رہا ہوں، کوئی اپنی عورت کو بیوہ بنانا چاہتا ہے، کوئی اپنے بچے کو یتیم بنانا چاہتا ہے تو آئے میرے راستے میں رکاوٹ ڈالتے، اور جو کمزور مسلمان ہجرت نہیں کر سکتے ان کو بھی ساتھ لیا اور مکے سے نکل گئے، بالکل علی الاعلان نکل گئے۔ شجاعت اللہ تعالیٰ نے بہت دی حضرت عمر کو، بہت سخت موقف۔ اور پھر جہاد کے اندر ان کا حصہ تو آپ کو معلوم ہے حضرات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام غزوات میں شریک اور آپ کے ساتھ ساتھ رہے، بدر کے اندر، احد کے اندر، خندق کے اندر، حنین کے اندر، فتح مکہ کے اندر، مستلق کے اندر، خیبر کے اندر، تمام واقعات میں شریک، اور ہر جگہ ایک بات نظر آتی ہے کہ جہاں بھی کوئی منافقت کا واقعہ ہوا ہے تو حضرت عمر فوراً آئے اور کہا اللہ کے رسول آپ اجازت دیجیے اس منافق کی گردن میں اڑا دو۔ مستلق کے واقعے میں منافقین نے لڑانے کی کوشش کی، حضرت عمر آئے، کہا اللہ کے رسول یہ عبداللہ بن ابی منافق آدمی ہے، آپ اجازت دے دے اس کی گردن میں اڑا دیتا۔ آپ نے فرمایا نہیں، پھر لوگ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو مارتا، ورنہ وہ فتنے پہ فتنے کر رہے تھے۔ اور فتح مکہ میں جب ایک صحابی نے حاتب ابن ابی بلتعہ، مکے والوں کو خبر تھی، کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مارے، حالانکہ آپ علیہ السلام نے اس واقعے کو بہت راز میں رکھا کہ کسی کو اطلاع نہ ہو جائے، اور یہ پکڑا گیا۔ آپ علیہ السلام نے صحابہ کو بھیجا کہ جاؤ ایک جگہ ہے روضہ خاخ اس کا نام ہے، وہاں ایک عورت ہوگی، اس کے بعد سے خط ہوگا، وہ خط اس سے لے۔ حضرت علی، حضرت زبیر، حضرت مقداد یہ حضرات گئے اور اس عورت کو پکڑا۔ اس عورت نے کہا میرے پاس کوئی خط نہیں، خط نہیں ہے، کوئی خط نہیں۔ حضرت علی نے کہا اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ کے رسول جو فرماتے ہیں وہ سچ ہوتا ہے، تمہارے پاس خط ہے، شرافت سے دے دو ورنہ ہم تلاشی لیں گے اور اب بالکل ننگا کر دیں گے۔ عورت گھبرا گئی تو اپنے بالوں سے اندر سے خط نکال، اس خط میں لکھا تھا مکے والوں کو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے۔ آپ علیہ السلام نے حضرت حاتب کو بلایا، حضرت عمر یہاں بھی آ گئے، کہ اللہ کے رسول منافق ہے، اس کو اجازت دیجیے میں قتل کر دیتا۔ حضرت حاتب نے کہا اللہ کے رسول میری بات سن لیں پوری، پھر آپ کی جو مرضی آپ فیصلہ فرما دیں۔ مکے کے اندر میرے بچے ہیں اور میرا کوئی رشتہ دار وہاں نہیں، مجھے اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے ان لوگوں کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے میں نے یہ خط لکھا، میرا ایمان ہے کہ اللہ آپ کی مدد کریں گے، میرے اس خط سے کچھ بھی نہیں ہوتا، میں نہ منافق ہوا ہوں، میں اب بھی مسلمان ہوں اور میرا اللہ پر یقین ہے کہ اللہ آپ کی مدد کی۔ آپ نے معاف فرما دی، اور میں بدری صحابی ہے اور بدری صحابہ کا بہت بڑا مقام ہے صحابہ۔ اسی طرح اور بہت سے واقعات میں حضرت عمر ساتھ ساتھ رہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، بہت سے مشوروں میں بھی یہ ساتھ ساتھ رہتے ہیں اور ایسا مشورہ دے دیتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کو اس سے بہت خوشی ہو جاتی۔ پھر اس کے بعد قیادت کی بات آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ان کے قیادت کا کردار رہا۔ آپ نے احد کے واقعے میں سنا ہے کہ جب منافقین نے اور کفار نے یہ خبر پھیلا دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا، حالات جب تبدیل ہو گئے احد کے
تو یہ خبر پھیلائی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ جنگ کے اختتام پر ایک پہاڑی ہے، اس پر ابو سفیان چڑھا جو کفار کی قیادت کر رہا تھا، اور اس نے وہاں سے آواز لگائی، افیکم محمد، کیا تم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں؟ آپ نے فرمایا جواب نہیں تھا۔ اس نے کہا افیکم ابن ابی قحافہ، کیا تم میں ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر ہیں؟ آپ نے فرمایا جواب نہیں تھا۔ اس نے کہا افیکم ابن الخطاب، کیا تم میں خطاب کے بیٹے عمر ہیں؟ آپ نے فرمایا جواب نہیں۔ جب اس نے 3 باتیں کی اور اس کو جواب کوئی نہیں ملا تو وہ بڑا خوش ہو گیا۔ یہ مسلمانوں کی مرکزی قیادت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر حضرت ابو بکر، پھر حضرت عمر۔ یہ بات بالکل طے شدہ اور کفار کو بھی معلوم تھی، اس لیے اس نے یہ 3 سوالات کیے، اور جب وہ خوش ہوا ہے تو اس نے ایک نعرہ لگایا، اعلو حبل، جیے حبل۔ حبل ان کے بت کا نام۔ بات شخصیات پر تھی، اب بات نظریے پر آ گئی۔ اب آپ علیہ السلام نے فرمایا جواب دے، تو عمر جواب دے رہے تھے۔ جب اس نے کہا اعلو حبل تو حضرت عمر نے جواب میں کہا اللہ اعلی و اجل۔ اس نے کہا لنا العزا ولا عزا لکم، ہمارے پاس عزا کا بت ہے، تمہارا تو کوئی بھی عزا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو فرمایا جواب دو اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارے مولا ہے، تمہارا تو کوئی بھی مولا نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب بھی ایسے معاملات بنے ہیں تو ذہن فوراً مسلمانوں کا بھی کافروں کا بھی، پہلے حضرت ابوبکر پھر حضرت عمر کی طرف، تو ان کا قائدانہ کردار رہا بہت سے معاملات۔ اب عہد صدیقی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی، آپ کو معلوم ہے مسئلہ خلافت میں حضرت عمر کا کردار بہت اہم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اور آپ علیہ السلام کی لاش مبارک ابھی تک رکھی ہوئی تھی، ابھی آپ کے غسل کا دفن کا مرحلہ پیش نہیں آیا تھا۔ منافقین ہر وقت اس انتظار میں رہتے تھے کہ مسلمانوں میں اختلاف ڈال دیا جائے، ان کی زندگی کا مقصد ہی یہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال پر ان کو موقع ملا۔ سقیفہ بنی ساعدہ مسجد نبوی کے پاس آج بھی موجود ہے، وہاں انہوں نے انصار کو جمع کرایا اور انصار کو کہا کہ آپ لوگ امیر منتخب کر لو آپ علیہ السلام کے بعد، اور انصار کے رئیس سردار سعد بن عبادہ اپنے صحابہ کے ساتھ وہاں موجود تھے، ساتھیوں کے ساتھ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو اطلاع ہو گئی، فوراً حضرت ابوبکر کو اطلاع کی، حضرت ابوبکر، حضرت ابو عبیدہ بن الجراح اور یہ حضرات وہاں پہنچ گئے، اور پھر حضرت ابوبکر نے بہت حکمت عملی سے ان کو سمجھایا اور اس سازش کو ناکام بنایا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھانے کے بعد فرمایا یہ 2 آدمی تمہارے پاس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ائمہ اور خلیفہ یہ قریش سے ہوں گے، اس میں بڑی حکمت حضرات یہ باتیں ہو چکی، تو اب یہ 2 آدمی تمہارے سامنے ہے، یہ عمر ہے، یہ ابو عبیدہ بن الجراح ہے، تم اس میں سے کسی ایک کو منتخب کرو۔ حضرت عمر نے فوراً حضرت ابوبکر کے ہاتھ میں ہاتھ دیا اور کہا نہ میں ہوں نہ ابو عبیدہ، آپ کے ہاتھ پر ہم بیعت کرتے، اور یہ بیعت کی اور وہ تمام صحابہ آ گئے اور حضرت ابوبکر کے ہاتھ پر بیعت ہو گئی،
اور پھر مسجد نبوی میں دوسرے دن عام بیعت ہوئی ہے جس میں تقریباً 3000 لوگ شریک ہوئے اور ان میں حضرت علی بھی. تو یہ مسئلہ خلافت کے حل کرنے میں اور اس جھگڑے اختلاف سے بچانے میں حضرت عمر کا بہت بڑا حصہ. پھر جو خلافت صدیقی ہے تو اس میں حضرت عمر کا کردار بالکل ویسے رہا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حضرت ابوبکر کا کردار ہے. ہر معاملے میں ساتھ ساتھ مشورہ دے رہے ہیں اور پورا جو قضا کا اور عدل کا نظام تھا اس کا ذمہ دار حضرت عمر کو بنائے گئے. اسلامی خلافت کے اندر سب سے اہم بات کیا ہوتی ہے کہ انصاف بہت سستا ہو جائے اور انصاف کو حاصل کرنے کے لیے آدمی کو کوئی بہت زیادہ لمبے مراحل کو طے کرنا نہ پڑے جیسے ہمارے ہاں ہو رہا. انصاف سستا ہے, ہر آدمی کا حق ہے, بہت آسانی سے اس کو انصاف مل جائے, وہ آدمی اپنی بات کر سکے. تو اس قضا اور عدل کا نظام اور اس کا وزیر آپ کہیں حضرت عمر کو بنا. اور جتنے معاملات ہوتے تھے تو حضرت عمر حضرت ابوبکر کے مرکزی مشیر میں ایک حضرت عمر اور حضرت علی تھے. تو یہ حضرت عمر کی اپنی شخصی زندگی ہے. اب ہم شروع کریں گے انشاءاللہ آگے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا دور خلافت, انشاءاللہ اس پر پھر بات. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا مکان مسجد نبوی سے جنوب کی جانب میں دیکھ رہے ہیں. یہ سب صحابہ